جس طریقے سے ہمارا آج یہ پروگرام ہے، الحمدللہ اسی طریقے سے پورے ملک کا، پورے پنجاب کا 11 جولائی کو ضلع قصور کی سرزمین بہاولپور کے پھول نگر کے اندر، جس کو بھائی پھیرو کہتے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع، بہت بڑی کانفرنس، جس کے اندر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے کے آئیں گے۔ پورا ضلع قصور اس چیز کا انتظام کے اندر ہے، اور اس کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں ہماری تحصیل کے امیر جناب محترم مولانا عبید الرزاق صاحب، وہ اپنی میک پہ تشریف لائیں اور اپنی زبان سے اس اعلان کو اظہار فرما دیں۔ جناب حضرت مولانا عبید الرزاق فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے ہم سب منتظر تھے اس وقت، سید زادے سید اسماعیل شاہ صاحب کاظمی وہ تشریف فرما ہے، ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، 2 باتیں کر کے اور اپنا مقصد اور مدعا بیان کرتا ہوں بلا تمہید۔ عزیزان گرامی قدر، جی اچھا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ بھی رہے گا اور وہ بھی رہے گا، توجہ فرمائیں۔ 1947 14 اگست کے اندر یہ ریاست معرض وجود کے اندر آئی۔ مدینہ کی ریاست کے بعد یہ پہلی ریاست دنیا کے اندر ابھری جو صرف اسلام کے نام پر لی گئی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تاریخ کے اوراق گردانے علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھ لینا، آپ نے سنا بھی ہوگا، جب یہ ملک حاصل کیا گیا نا، خاندان کے خاندان شہید کر دیے گئے، جو تاجر تھے لوٹ لیے گئے، سڑکوں پہ آ گئے، لیکن ایک چیز ذہن کے اندر بٹھائے ہوئے تھے کہ ہم یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یا آپ پنجابی چے بھی ٹھوک لانگے، کوئی ہو جائے مسئلہ نہیں گا، توجہ فرمائیں۔ صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر یہ خطہ حاصل کیا گیا۔ آج 70 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، اور اس ملک کے اوپر، اس ملک کے اندر اسلامی نفاذ کے لیے، اسلامی قانون کے لیے، کہ جس کے لیے، جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ہم اس مقصد کو حاصل کر سکے، تو بر صغیر کے اندر، ملک پاکستان کے اندر اسلام پسندوں نے وقتاً فوقتاً قربانیاں دیتے رہے، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام ایک نامور، ابھی قریبی کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر دورہ حدیث بخاری شریف پڑھانے والا شہید اسلام حضرت مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ، 4 سدہ کانفرنس جن کے نام سے معنون ہوئی، اس بزرگ کا کیا قصور تھا؟ ان کے مسند پر جس پر بیٹھے ہزاروں کی تعداد کے اندر طلباء ان کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، درس حدیث حاصل کر رہے ہیں، لیکن صرف اور صرف ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں، ہماری یہ جانیں اسلام کے لیے قربان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مسئلہ ناموس صحابہ کا ہو، مسئلہ تحفظ ختم نبوت کا ہو، علماء کرام بیان کرتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں۔ ہر مسلمان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں صحابہ پہ قربان ہو جاؤں، نبی پہ مر مٹ جاؤں۔ عزیزان گرامی قدر، مرنا مٹنا یہاں ہوتا ہے، لیکن
جب بھی چوکیداری کی باری آتی ہے یہ علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں، او میاں تکڑے کو جاؤ، زمینداروں سنبھل جاؤ، پڑھنے پڑھانے والوں سنبھل جاؤ، اب ایسی واردات ڈالی جا رہی ہے جس ملک کو تم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا نا، جس ملک کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا اور جن کے نام پہ مر مٹنے کے لیے ہم تیار تھے، آج ان کے لیے کوئی نئی سے نئی قانون سازی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی قریبی میں آپ نے سنا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب بڑی تیزی کے ساتھ بل پاس ہو رہے تھے، جو تحفظ ناموس رسالت کا قانون تھا، اس قانون کے مقابلے کے اندر بھی انہوں نے قانون لے کر آئے، تو وہاں پر بڑی باریکی کے ساتھ قادیانیوں کو اسلامی دائرہ کار کے اندر شامل کرنے کے لیے حکومتوں نے پہلے بھی کوشش کی، موجودہ حکومت نے بھی کوشش کی، تو قائد جمعیت کھڑے ہو گئے، فرمایا اس قانون کو چھیڑا ہی کیوں جا رہا ہے۔ عزیز بھائیوں، ہمارا بڑا آسان سا ایک ہوتا ہے، مولویوں کا کیا کام ہے؟ عزیز بھائیوں، مولوی بھی آپ کو نماز سکھائے، مولوی مثال بتائے، مولوی کو جس شعبے کے اندر بھی آپ لے آئیں، آپ اس کو خیانت والا نہیں پائیں گے بلکہ امین پائیں گے اور امانت دار پائیں گے۔ آج ہم سب یہاں اسلام کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر جمعیت علماء اسلام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ موجودہ دور کے اندر ہمارے جو ضلع قصور کے اندر قائد جمعیت تشریف لا رہے، تو اس کا عنوان تحفظ مدارس دینیہ و عوامی حقوق، یعنی صرف یہی نہیں کہ اس کے اندر مولویوں کا خیال کیا، عام آدمیوں کا خیال نہیں کیا، سب کا خیال کیا، اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی کوششیں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے لے کر اب تک کسی سے لکی چھپی نہیں ہے۔ تو حضرت قائد جمعیت نے 4 سدہ کے اندر اعلان کیا، پوری دنیا نے سنا، ہم بچپنے کے اندر دیکھا، 25-26 سال کے بعد وہ ضلع قصور کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں، میں بھی اتنا ہی میزبان ہوں جتنے آپ میزبان ہیں۔ تو اس مرد قلندر کے استقبال کے لیے اور پوری دنیا کو پیغام دینے کے لیے کہ اسلام والے کل بھی متحد تھے، اسلام والے آج بھی متحد ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت متحد رہیں گے، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے اوپر ہم نے اعتماد کیا ہے۔ آپ حضرات سے میں دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ 11 جولائی ایک دن، صرف ایک دن مانگ رہے ہیں آپ سے، اسلام کے نفاذ کرنے والے جو کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں، آپ ان کے نام کر دیں۔ آپ تیار ہیں؟ بلند آواز سے کہیں۔ شہادت حسین، یہ کانفرنس ہے، ایک بات حضرت اور کر لیتا ہوں بس، اے نہ ہوئے بات ساڑھے تے پینجا لا جو بھی بلا تاخیر انجی ہوندہ ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آخری بات کر رہا ہوں، بہت پیاری کانفرنس کا عنوان ہے شہادت امام، بولے کس کانفرنس میں بیٹھے؟ شہادت امام حسین میں۔ حضرت امام حسین جب چلے تھے اپنی جاگیر کے لیے نہیں چلے تھے، اگر انہوں نے سفر کیا اس لیے نہیں کیا کہ میرا نام ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کے پیغمبر نے پہلے ہی بشارتیں دے دی، یہ جنت کا پھول ہے، پہلے بتا دیا یہ نوجوانوں کا جنت کے اندر سردار ہے، لیکن وہ چلے تھے اس لیے کہ جو اسلام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں نا، ان کو وہی روک دیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ سلسلہ چلتا چلتا علماء کرام کے آنے تک وہ رکا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام اسی کے لیے کوشش کر رہے، جو اسلام کے خلاف کھڑا ہو اس کو ہم روکنے کے لیے تیار ہیں، ہم میدان عمل کے اندر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو 11 جولائی ابھی تقریباً 16 دن باقی ہیں، یہاں سے قافلہ آپ کا نکلے، پوری روانی کے ساتھ نکلے، اور یہاں کے علاقے کے ذمہ دار آپ حضرات سے رابطہ کریں گے، بھرپور شرکت کریں، اور وہ مرد قلندر جس نے ضلع قصور پہ اعتماد کیا اور اعلان کیا کہ میں ضلع قصور جا رہا ہوں،
چار سدہ والوں سے کہا اس سے بھی بڑا اجتماع ہوگا، ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم اسلام کے ماننے والے، اسلام پسند آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میزبانی کا حق ادا کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو تمام ساتھی 11 جولائی صرف 10 گھنٹے نکالیں، 10 گھنٹے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کے لیے، رشتہ داری کے لیے وقت نکالتے ہیں، دوست احباب کے لیے وقت نکالتے ہیں، 10 گھنٹے اس مرد قلندر کے لیے بھی نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کون سی تاریخ ہے بھائی؟ ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دیں، 11 جولائی۔